ان سے پہلے ایک مفتی تھے جن کا نام تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ۔ پورے سعودی کے اندر حکومت کی طرف سے ایک کو مفتی بنایا جاتا ہے اور علم میں اتنا بڑا مقام بھی ہوتا ہے ان کو۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنے علم میں، تقوی میں، عبادت میں بڑے مشہور اور اللہ والے تھے۔ ان کی ایک ایک زبان سے، ان کی ایک ایک جو حرکت سے کتنے لوگ جو ہے اسلام میں قبول کرتے تھے۔ حق بات تھے، توحید کا درس دینے والے ہمیشہ۔ آخری عمر میں ان کو گلے کا کینسر ہو گیا، بات صحیح سے نکلتی نہیں تھی، لیکن درس کبھی نہیں چھوڑتے تھے، درس کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے پھیلانے کے لیے، میں آخری سانس تک میں جو ہے درس دیتا رہوں گا۔ ان کا جو درس کا روٹین تھا، چلتا تھا، وہ ہمیشہ درس دیتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ نے ہم کو تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے، ہم دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ جب ان کا آخری سٹیج آیا، ہاسپٹل کے اندر تھے، ہاسپٹل کے اندر بیڈ کے اوپر تھے، اب آخری سٹیج ہے یہ، ایسے وقت میں انہوں نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ ان کی جو خدمت کرنے والی نرس تھی، نرس وہاں ان کی دوائی وغیرہ دینے والی، انجیکشن دینے والی، آخری عمر میں بھی بات بند ہو گئی تھی گلے کے کینسر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف تھی۔ اشارے سے انہوں نے اس نرس کو بلایا، پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو سمجھ گئے کہ یہ کرسچن تھی، وہ ایک کرسچن عورت تھی، وہ سعودی عرب کے بہت بڑے ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے سوچا اتنی زیادہ میری خدمت کر رہی ہے، یہ دوائی وغیرہ جو ہے دے رہی ہے اور اتنے سالوں سے پڑھی بھی ہے، یہ ڈاکٹر یا MBBS وغیرہ کی ہے، اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے تبلیغ کرنے کا، اور میری بھی آخری سانس چل رہی ہے، اور اللہ اگر مجھے پوچھے کہ اے عبدالعزیز تو نے اپنی آخری زندگی میں کیا کام کیا، تو اللہ سے نشان سے کہوں گا کہ اللہ میں نے دین کی دعوت کا کام میں نے کیا ہے۔ قریب بلائے اس کو اور اس کو توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دیے۔ بعد میں جو ہے وہ عورت ریسرچ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد مسلمان بھی ہو گئی۔ وہ آخری دم میں بھی نہیں چھوڑے وہ تبلیغ کا کام کرنا۔ گلے کی تکلیف اتنی زیادہ تھی ان کو، بات بھی بنتی، لیکن اشارے سے انہوں نے بتا دیا اللہ ایک ہے، اس نے ہم کو پیدا اسی لیے کیا دنیا کے اندر، اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ میرا اور آپ کا ہمیشہ زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں اور کسی بھی علاقے میں رہیں، جس حالت میں بھی رہیں، تبلیغ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو ان کی زندگی کا جو اصل میں واقعہ جو بتانا تھا مجھے، ابھی ہاسپٹل میں جانے سے پہلے جتنے ان کے درس چلتے تھے مساجد میں، مدارس میں، جہاں جہاں بھی، تو بات ہمیشہ جو ہے صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لوگ بیٹھنے والے سمجھ نہیں پا رہے تھے ان کی باتوں کو، کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آج بھی ان کے آڈیو وغیرہ جو ہے موجود ہیں نیٹ کے اندر، صحیح سے آواز سمجھ میں نہیں آتی ان کی کیا بولنا چاہ رہے تھے۔ لوگ جو ہے ان کے درس میں آنا بند کر دیا، پہلے بھیڑ زیادہ ہوتی تھی، دھیرے 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 کر کے کم کر دی، اکا دکا کوئی آدمی بیٹھتا تھا ان کے درس کے اندر۔ اتنے بڑے مفتی، پورے سعودی عرب کے مفتی، وہ ان کے بغیر کوئی فتویٰ نہیں نکلتا پورے سعودی عرب کے اندر۔ وہ جب بولتے تب جا کر کے حکومت کی طرف سے اناؤنس ہوتا تھا کوئی بھی فتویٰ، اتنے بڑے، لیکن درس میں بیٹھنے والے ایک دو ہوتے تھے۔ سعودی عرب کی طرف سے ان کو کہا گیا شیخ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کینسر کے مریض ہیں، گلے کا کینسر ہے، آپ کی آواز صحیح سے نکلتی نہیں ہے، اور بیٹھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا عالم بیٹھا رہے، سامنے سننے والے ایک دو بیٹھے رہیں، اب دوسری جگہوں پر آپ سے بھی کم علم والے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کے سننے والوں میں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ایسا کریں گے کہ آپ کا درس بند کر دیں گے ابھی، کیونکہ تکلیف آپ کو بھی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ زندگی کی آخری سانس تک میں درس دوں گا، میں سننے والا ایک نہیں، کوئی بھی نہیں رہے، مجھے کوئی بات نہیں مجھے، لیکن میرا درس جاری رہے گا۔ اگر ایک آدمی بھی اگر آ کر کے بیٹھا میرے درس کے اندر، تب بھی جو ہے میں اپنے درس کے اندر بیٹھا رہوں گا، تب بھی میں ضرور جو ہے درس دوں گا۔ میں اگر ایک آدمی اگر میری طرف سے سدھر گیا، میری طرف سے اگر ایک آدمی بھی سدھر گیا،
میری نجات کے لیے یہی کافی ہے، میری نجات کے لیے یہی ایک آدمی کافی ہے میری نجات کے لیے۔ اتنے بڑے عالم کی اتنی بڑی بات۔ تو آج ہمارے درس کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی بھی اگر بیٹھا رہے انشاءاللہ درس چلتا رہے گا۔ کیا معلوم کہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے بعد میں آنے والی نسلیں میں سن کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سے درس کا جو موضوع چل رہا تھا توحید کے تعلق سے، اس توحید کے باب کے اندر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک پہلے چیپٹر کے اندر 5 آیتیں ایک حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ پہلے چیپٹر کے اندر 5 آیتیں اور ایک حدیث کو انہوں نے یہاں نقل کیا ہے۔ اس کے اندر پہلے چیپٹر کے اندر 3 آیتوں کی تفسیر گزر چکی ہے، اب 2 آیتیں جو ہے اور ایک حدیث باقی ہے، اس کے ساتھ ایک پہلا سبق ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کو چھوڑ کر تم کسی دوسروں کی عبادت مت کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جہاں کہیں بھی عبادت کے بارے میں کہا ہے، اس عبادت کا مطلب توحید ہے۔ اللہ نے جہاں بھی عبادت کرو عبادت کرو، عبادت میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ توحید۔ توحید جو ہے عبادت کا مطلب ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ میں مت لاؤ۔ اللہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے، صفات میں اور ناموں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو مت جوڑو، اللہ اکیلا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ذرہ برابر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس چوتھی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 9 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، 9 باتیں ہیں اس چوتھی آیت کے اندر۔ نمبر 1 اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ کا حق بیان کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر والدین کا حق بیان کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر رشتہ داروں کا حق بیان کیا گیا۔ نمبر 5 یتیموں کا حق بیان کیا گیا۔ نمبر 6 مسکینوں کا حق بتایا گیا ہے۔ نمبر 7 ہمارے جو قریبی پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے، ان کا بھی حق بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار میں پڑوسی اگر ہیں تو ان کا بھی حق ہے، اور ہمارے دوستوں کا بھی حق ہے، مسافر کا حق ہے، غلام کا بھی حق ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے تمام حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ نے اپنا حق بیان کیا۔ اس کائنات کے اندر عبادت میں، حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے۔ اس اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم اس کے ساتھ توحید کی عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ کسی کو جوڑنا نہیں۔ آج اللہ نے ہم کو توحید کی دولت سے نوازا ہے، ہم بڑے شان سے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے موحد ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ توحید جیسی دولت ملنے کے بعد کبھی کبھی شیطان ہماری زندگی میں ایسے داخل ہوتا ہے کہ توحید بھی ہمارے سے جا سکتی ہے، توحید جیسی دولت ہمارے سے نکل سکتی ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ جن کا نام تھا، قسیم کے رہنے والے۔ قسیم سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے قسیم، وہاں کا رہنے والے اتنے زبردست عالم، عبداللہ ان کا نام عبداللہ القسیمی۔ توحید پر اتنی اچھی کتابیں لکھنے والے تھے، اتنا زبردست لوگوں کو ڈیفینس کرنے میں، جو جتنی غیر جماعتیں ہیں، شیعہ ہیں، رافضہ ہیں، جو دوسری غلط جماعتیں ہیں، ڈیفینس میں کتابیں لکھنے والے عالم وہ عبداللہ القسیم۔ دیکھو شیطان کیسے جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے ایران گئے۔ دوست کون تھے ان کے؟ شیعہ کے دوست ان کے، دین کی دعوت کے غرض سے گئے، اور کہتے ہیں نا ہمیشہ ہماری توحید، ہمارا مسلک سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ دوست کتنا بھی ہو، رشتہ دار کیسے بھی ہو، ہم دوسروں کی باتوں میں بہکنا نہیں، ہمیشہ حق بات سامنے رکھنا ہے۔ عبداللہ القسیمی انہوں نے ایران جانے کے بعد اپنے دوستوں سے ملاقات کی، دوستوں کی باتوں میں آ کر ان کی شیعہ مذہب کی جو کتابیں تھیں نا، کتابیں پڑھنے لگے، ان کی محفلوں میں بیٹھنے لگے، شیعہ علماء سے ملنے لگے،
یہاں تک کہ گہرائی اتنی زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ شیعہ بن گئے. اللہ اکبر. اتنے بڑے عالم، ان کی کتابیں آج بھی ہیں. شیعہ بننے سے پہلے کے جو صحیح مسلک کے تھے، اتنی زبردست کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے والے جو ان کے شاگرد تھے، وہ شاگرد ان کی خود کتابیں پڑھ کر ان کو جواب دیتے تھے. شیعہ بن جانے کے بعد، شیعہ بن گئے نا، بن جانے کے بعد اب اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے لگے ہو. توحید میں توحید کی کتابیں لکھنے والے، دوستی، غلط دوستی کی وجہ سے اور گہرائی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے شیعہ بن گئے. وہ جو توحید پر کتابیں لکھنے والے عالم تھے، اب توحید کے خلاف کتابیں لکھنے لگے. اب انہوں نے جو پہلے کتابیں لکھی تھی توحید پر، اب ان کے جو شاگرد تھے کتابیں پڑھ پڑھ کر کے ان کا رد کر رہے ہیں، ڈیفینس کر رہے ہیں. ایسے عالم بھی جو ہے توحید سے پھسل گئے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ جو تو نے ہمیں ہدایت دی ہے نا، یہ ایمان جیسی دولت اللہ نے تو دیا ہے ہمیں، توحید جیسی دولت ہمیں ملی ہے. اس توحید پر باقی رہنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے. اور ایک واقعہ آپ کو یہ بھی بتاؤں میں، جیسے ہی ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، فوراً شیطان وہاں آ جاتا ہو. شیطان کی کوشش، جیسے ہی ایک بچہ دنیا میں قدم رکھا، آج کسی کی پیدائش ہوئی، فوراً شیطان وہاں آ جاتا ہو. وہاں سے اسے چبونا اور اسے ستانا، پریشان کرنا. وہی سے بچے جو روتے ہیں نا، یہ بچے روتے ہیں، اصل میں حدیث کے اندر الفاظ ہیں، شیطان کچوکا لگاتا اسے، چبوتا شیطان اسے، وہ تکلیف سے بچہ روتا ہو، حدیث کہتی ہے. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنی اپنی میڈیکل، اپنا اپنا سائنس میں، بچے کو رونا ہے، بچہ ایسے روتا ہے، پیدا ہوتی ہے بچہ روتا ہے، لیکن روتا کیوں ہے؟ حدیث کے اندر اس کا جواب ہے، شیطان فوراً وہاں پہنچ کر کے اسے کچوکے لگاتا ہے. الفاظ کچھ اور ہیں حدیث کے اندر. تو شیطان جو ابلیس جو سردار ہے، اپنے ایک شاگرد کو اس کے پیچھے اسی وقت لگا دیتا ہے جیسے بچہ دنیا کے اندر پیدا ہو کر کے آتا ہے. اب وہاں سے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے بہتانے میں، ستانے میں، پریشان کرنے میں، یہاں تک کہ وہ بچہ بالغ ہوا، جوان ہوا، آخری سانس تک بھی وہ شیطان پیچھے لگا رہتا ہے. اللہ کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا. ابھی بچہ پیدا ہوا، فوراً آیا، وہیں سے پکڑ کے لگایا، اسے ستانا شروع کیا. یہ کب تک رہتا ہے؟ آخری سانس تک، سکرات کے عالم تک، ہماری روح نکلنے تک شیطان وہاں تک اس کی کوشش کرتا. ایک اپنے محدثین کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اچھی جو ہے حدیث کی کتابیں لکھنے والے، اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے، وہ بڑے عالم تھے. انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے گھر والے سارے ان کے اطراف میں جمع ہو گئے. نزا کا عالم، سکرات کا عالم، خر خر کی جو ہے آواز آ رہی تھی. بازو میں بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کر رہے تھے. کلمے کی تلقین حدیث میں ثابت ہے، جب آدمی کی آخری سانسیں چلتی ہوں تو بازو والوں کو بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کرانا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا پھر کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ورد کرتے رہنا چاہیے. کیا معلوم زبان ہلے نہ ہلے، آواز آئے نہ آئے، کانوں سے سن کر کم سے کم آخری وقت میں سانس جاتے ہوئے دل سے تو یہ آدمی پڑھ سکتا ہے. کلمے کی تلقین کرنا چاہیے. ان کے گھر والے اطراف میں بیٹھے، اس محدث کے اطراف میں کلمے کی تلقین کرنے لگے. وہ سنتے سنتے درمیان میں کیا بولے؟ لا. عربی زبان میں لا کا مطلب نہیں. کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ لا. لا یعنی کہ نہیں پڑھوں گا، نہیں نہیں نہیں. اس کے بعد سانس ٹھنڈی ہوگی. سارے گھر والے پریشان، محلے والے پریشان. اتنے زبردست، اتنے بڑے عالم، حدیث کی کتابیں لکھنے والے، اتنے متقی اور اتنے اللہ والے، آخری وقت میں کلمہ پڑھا رہے ہیں تو کیا جواب دے رہی ہے؟ لا. تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کو افاقہ ہوا، تھوڑا سا ان کو ہوش میں آئے، بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش میں آئے. گھر والے خوش ہو گئے، فوراً اٹھائے، پانی پلائے. پوچھے ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ آپ کو ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تم جواب کیا دے رہے تھے؟
ला ला, क्या हुआ था तुम्हें थोड़ी देर पहले? तुमने क्या जवाब दिया मालूम? उन्होंने कहा था कि तुम लोग जो कलमा पढ़ा रहे थे ना, उस वक्त ला जो बोल रहा था मैं, नहीं 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 बोल गए, तुम्हें जवाब नहीं दे रहा था मैं, बल्कि मेरे दरमियान शैतान आ गया था। मेरे दरमियान शैतान सामने आकर के मुझे ये बोल रहा था कि तेरे घर वाले तुम्हें कलमा पढ़ा रहे हैं, तुम्हें यानी तुम्हारी आखिरी मौत कलमे पर होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, शैतान बोल रहा, मैं कहता हूं कि तुम्हारी मौत यहूदियत पर होना चाहिए, ईसाइयत पर होना चाहिए, तुम कलमा मत पढ़ो। तो मैं शैतान को बोल रहा था कि ला ला, नहीं नहीं नहीं, तेरी बात नहीं मानता हूं, शैतान को बोल रहा। तब घर वाले खुश हुए, जबान से जो कलमा पढ़ने लगी। तो ये वाकया हमें बताता है ये शैतान जैसे बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर हमारी आखिरी सांस तक भी ये कोशिश करता है कि हम सीधे रास्ते से भटक जाएं, तौहीद के रास्ते से हट जाएं। पूरी जिंदगी भी अगर हम तौहीद कर रहे हैं तो आखिरी वक्त में भी शैतान कोशिश करता है कि हम तौहीद से हट जाएं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्नमल आमालु बिल खवातिम। एक तो इन्नमल आमालु बिन्नियात है, आमाल का दारो मदार नियत के ऊपर है। एक हदीस और भी है इन्नमल आमालु बिल खवातिम, खवातिम के माने खातिमा, इंसान का खातिमा, उसका आखिरी वक्त कैसे गुजरता है। नबी की हदीस इन्नमल आमालु बिल खवातिम, इंसान के आमाल कैसे हैं उसके खातिमे के ऊपर है। आदमी पूरी जिंदगी नमाज में रहा, तौहीद कर रहा, क्या मालूम कि शैतान उसके बहकाने से वो कलमा ना पढ़े, कुछ और पढ़ करके मर जाए, फिर वो खातिमे के ऊपर। इसलिए अल्लाह से ये भी दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह जब तक हमें बाकी रख, इस्लाम पर बाकी रख, और हमें मौत आए तो इस्लाम पर, ईमान पर जो है हमारी मौत आए। नमाज जनाजा में जो हम दुआ करते हैं ना, इसलिए कभी कभी जहरी नमाज भी पढ़ानी चाहिए, वैसे सिर्री नमाज पढ़ाना अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी, सिर्री नमाज पढ़ाते थे, नमाज जनाजा, लेकिन कभी कभी जहरी नमाज भी पढ़ाते थे, लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे पढ़ी जाती है, ये पढ़ा जाता है। उसके अंदर जो पहली दुआ है नमाज जनाजा के अंदर, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। उसके अंदर यही है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह हम में से जो जिंदा हैं हमारी आखिरी सांस तक हमें इस्लाम पर बाकी रख। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, मालूम दुआ से आगे, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह हम में से अगर किसी को मौत भी आए तो ईमान की हालत में मौत आए। ये बहुत जरूरी है। तौहीद मिल जाने के बाद हम अकड़ के रहें, हम ऐसे ही रहें कि हम तौहीद परस्त हैं, ये जरूरी नहीं है। ये हमारा खातिमा कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जिंदगी का दारो मदार खातिमे के ऊपर है। अल्लाह से दोनों दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह जब तक हमें जिंदगी में बाकी रख, ईमान पर बाकी रख, और हमारा खातिमा हो जाए, मौत आए तो ईमान की हालत में मौत आए, वो दुआ वही पढ़ी जाती है नमाज में। अल्लाहुम्मा मन अहयै, कम से कम इतना भी हम रोजाना दुआ पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नमाज जनाजा ही में दुआ पढ़ी जाए। ये दो जुमले हैं ना, इसको याद करके या उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह तू मुझे जब तक दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम की, ईमान की हालत में जिंदा रख, हमें मौत आए तो भी ईमान की हालत में मौत आए। ये कम से कम अपने अल्फाज में भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जहां कहीं भी इबादत के बारे में कहा कि इबादत करो, वाबुदुल्लाह, वाबुदुल्लाह का मतलब तौहीद है, इससे मुराद अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की तौहीद पर रहो। पांचवी जो आयत है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुल तआलो अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन बिल वालिदैनि इहसाना। पांचवी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 10 तरह की वसीयतें बयान की है। पांचवी आयत, 5 आयतें एक हदीस पहले सबक के अंदर हैं। 5वीं जो आयत है अल्लाह ने उसके अंदर भी 10 वसीयतें बयान किया है। उन 10 वसीयतों में सबसे पहली वसीयत यही है अल्लाह की इबादत करो, तौहीद पर कायम रहो, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। ये मेन बुनियादी जो है मकसद है हमारा ये।
اور برائیوں میں بھی دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ شرک کی بیماری، شرک کی برائی۔ آج دنیا میں کتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں کہ فلاں برائی ہے، جھوٹ ہے، برائی ہے، زنا ہے، چغل خوری ہے، نوجوانوں نے یہ بگاڑے، سب برائیاں صحیح، لیکن تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک کی برائی۔ اس پر محنت ہونی چاہیے کہ لوگ کیسے شرک سے دور ہو جائیں۔ تمام اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی توحید کی اچھائی، توحید پر محنت اور شرک سے جو ہے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اور یہ توحید یہ جڑ ہے، جڑ۔ اگر درخت سوکھ جائے نا، پتے اگر سوکھ جائیں، پتوں کو پانی دینے سے فائدہ نہیں ہے، جڑ میں پانی دینا پڑے گا۔ تو ہماری اصل بنیاد ہی ہماری توحید ہے۔ آدم علیہ السلام توحید لے کر کے دنیا میں آئے، کتنے صدیوں تک؟ 10 صدیوں تک۔ ایک صدی کتنے 100 سال کی ہوتی ہے، 10 صدی یعنی 1000 سال تک اس دنیا کے اندر شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ سارے کے سارے توحید پر تھے، لوگ سارے کے سارے توحید پر تھے۔ آج لوگ اسلام کے جو خلاف پارٹیاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں اگر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو ان کی نسلیں جو ہے نا ایک کسی نہ کسی ہندو سے جا کر کے ملتی ہیں، کسی ہندو سے جا کر کے۔ ہمارے باپ دادا فلاں 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 دیکھیں تو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے کون تھے؟ یا ہندو تھے، مسلمان تو بعد میں آئے، عرب سے آئے ہیں، فلاں سے آئے ہیں۔ اس لیے گھر واپسی کا مطلب یہی ہے، یہ جو تمہارے جس گھر میں اسلام کے گھر میں ہونا، اب گھر واپسی کرو، ہندوازم میں چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے باپ دادا تمہارا ڈی این اے ٹیسٹ اگر ٹیسٹ کریں گے تو تم ہندو سے جا کر کسی نہ کسی ملتے ہو۔ یہ آج کے لوگوں کی جو ہے یہ کی کہاوتیں ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہندوستان ہی پہلا ملک نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سرزمین پر کتنے قوموں کو بھیجا ہے، ہم سے پہلے کتنی قومیں یہاں آئی ہیں، ساری قوموں میں جتنے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا کس کام کے لیے بھیجا؟ توحید۔ ابھی اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا ہے، کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی توحید بتاؤ۔ اور سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام توحید لے کر کے آئے تھے۔ تو یہ دنیا توحید پر قائم ہے، یہ اور شرک تو بعد میں آیا، 1000 سال کے بعد شرک آیا ہے۔ یہ شرک، یہ مشرکین جتنے سب بات کے ہیں، سب سے پہلے توحید ہے دنیا کے اندر۔ اب ایک حدیث ہے اس چیپٹر کے اندر، اس سبق کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں تھے، اللہ کے نبی کی سواری کون سی تھی؟ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے گدھا۔ اس وقت کے زمانے کی سواریاں تھی، اونٹ بھی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، گھوڑے بھی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، خچر بھی استعمال ہوتا تھا، گدھا بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس حدیث جو ہے نا حمار کا لفظ ہے، حمار کے معنی گدھا، گدھے ایک سواری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری میں پیچھے بیٹھ گیا۔ اب سواری پر بیٹھے ہیں، سامنے نبی ہیں، پیچھے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں، کیا؟ یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر کہا وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے جو بندے صرف اللہ کے ساتھ توحید پر باقی رہتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے اگر ہم اللہ کے ساتھ توحید پر زندگی گزاریں گے اللہ ہمیں عذاب نہیں دیتا، اللہ ہمیں دائمی عذاب نہیں دیتا۔ اگر ہمارے پاس گناہ بھی ہیں اللہ چاہے تو ہمارے دیگر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر توحید کی بنیاد پر اللہ ہمیں چاہے تو بقیہ گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں
दाखिल कर सकता है। ये पहले सबक की 5 आयतें हैं और एक हदीस आपके सामने दर्स में रखी गई है। 5 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर तौहीद का तज़किरा किया है और इस आपके सामने जितनी मिसालें मैं बयान किया हूँ उलमा की, मुहद्दिसीन की, ये सारी बातें हमें इस बात का हमें पता देती हैं जिंदगी में अगर हम तौहीद पर रहेंगे आखिरी दम तक अल्लाह की मदद हमें जरूर आएगी। अगर हमने तौहीद के साथ शिर्क को मिलाया, इबादत में किसी और को हमने मिलावट की, तो अल्लाह की मदद न दुनिया में आएगी न आखिरत में आएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने इस किताब तौहीद के पहले सबक के अंदर जो आयतें हमने सुनी हैं, जो हदीस हमने सुनी है तौहीद के ताल्लुक से, दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें पूरी ज़िंदगी हमें तौहीद सीखने की, तौहीद की दावत देने की और तौहीद पर बाकी रहने की, जब तक अल्लाह तो हमें दुनिया में बाकी रख, इस्लाम पर, ईमान पर, तौहीद पर बाकी रख, और जिस दिन हमारी मौत आए तो उस वक्त हमारी हालत ईमान की हालत में रहे और हमारी ज़बान पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।